بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج صفحہ آن لائن کورسز کی طرف سے عقائد کورس کا چھٹا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الہادی افکار کا تجزیہ اور نتائج ذکر کریں گے اور الہاد کے اسباب اور محرکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں الہاد کے اسباب و محرکات کی طرف۔ اس سبق کے اندر تقریباً 7 اسباب و محرکات ذکر کیے جائیں گے کہ جو الہاد کا سبب بن رہے ہیں اور اس کے محرکات میں سے، پھر اس کے بعد نتائج کے طور پر 2 باتیں ذکر کریں گے۔ تو اسباب و محرکات میں سے پہلا سبب ہے کہ الہاد کے پس پردہ عقل کا بے مہار استعمال ہے۔ عقل خود مادے کی پیداوار اور مادی قوتوں کے ذریعے غیر مادی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی کی صورت میں نکلا ہے۔ نمبر 2، ایسی الجھنوں کے پیدا ہونے کا دوسرا بنیادی سبب دراصل اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہوتا ہے۔ نفسی قوتوں کا غلبہ انسان کو تکبر اور بڑائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یوں ناپاک قطرے سے بنا انسان اپنی غلاظتوں کو بھول کر کبھی انفرادی حیثیت میں انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا نظر آتا ہے، تو کبھی اجتماعی طور پر انسان کو خدا کے درجے پر فائز کرتے ہوئے نعوذ باللہ لا الہ الا الانسان کا کلمہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، سائبر میڈیا کے علاوہ الہاد پھیلنے کا ایک سبب ملحد اساتذہ بھی ہیں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ تعلیم کبھی بری نہیں ہوتی، تعلیم دینے والے اسے برا بنا دیتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لادین اور ملحد قسم کے ٹیچرز اور لیکچرار بچوں کے معصوم ذہنوں میں زہر انڈیل رہے ہیں۔ ملحد اساتذہ بچوں کی تربیت اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کر رہے ہیں۔ این جی اوز بھی بچوں کی ابتدائی تعلیم پر فوکس کیے ہوئے ہیں تاکہ شروع سے بچوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جا سکے، گویا تعلیم کو وہ ہتھیار اور خاموش تحریک کی صورت دیے ہیں۔ نمبر 4، معاشی مجبوریاں بھی الہاد کا سبب بن رہی ہیں۔ جب مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی امداد و نصرت سے غفلت برتیں گے اور ارباب حل و عقد نوجوان نسل کے لیے معاشی منصوبے شروع نہیں کریں گے تو پیٹ سے مجبور وہ غیروں کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ نمبر 5، نوجوان نسل رائج مذہبی اور سماجی فکر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشرے سے مایوس ہیں، اور مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ فکر فرد کو انفرادی آزادی اور خوشی دینے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اجتماعی سطح پر بھی کوئی مادی و اخلاقی مقام ہمیں حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی مستقبل میں اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ یہی مایوسی انہی متبادل نظام فکر کی طرف مائل کر رہی ہے، ایسی فکر جو شخصی اور معاشرتی آزادی دے اور جو دنیا میں نتائج پیدا کرے، صرف خواب نہ دکھائے۔ نمبر 6، نوجوان نسل کے ذہنوں میں طالب علمی کے زمانے سے خصوصاً سائنس کی تعلیم میں کئی طرح کے اشکالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ نوجوان اپنی الجھنیں لے کر علماء و مشائخ کے پاس آتے ہیں تاکہ اپنی الجھنوں کو دور کریں، لیکن اگر وہ جاتے بھی ہیں تو روایتی علماء کے پاس جاتے ہیں جن کا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا۔ بڑے علماء کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ہوتا۔ بعض نادان تو ان کے اوپر ملحد کا الزام لگا کر بھگا دیتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے سوالوں پر غور نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بسا اوقات انہیں پڑھنے کے لیے قدیم علماء کی کتابیں دی جاتی ہیں۔ ان پرانے علماء کی کتابیں اگر حقیقت سے پڑھی جائیں تو ہی فائدہ دیتی ہیں، اور اگر تشکیک کے ساتھ پڑھی جائیں تو خاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ نمبر 7، ٹیکنالوجی اور ذہن کا اشتراک ان منفرد ذہن اور شخصیت پیدا کر رہا ہے۔ اول تو یہ تاثر عام ہو گیا کہ سارا علم انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور علم کی اس بہتات اور تیزی نے تجزیہ اور گہری فکر کے مواقع محدود کر دیے۔ اب کسی بات کے سچ یا جھوٹ جاننے کے لیے وقت بہت محدود ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو معلومات زیادہ میسر اور مقبول ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال مذہبی اور الہادی فکر دونوں کے پھیلاؤ میں کارآمد ہو رہی ہے۔
اب آخر میں ہم نتائج کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، تو یہ بھی آپ سن لیں۔ نمبر 1، الحاد دراصل ہر گناہ کی چابی ہے، اخلاقی اقدار کی موت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ یقین کر لے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے جہاں اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، تو پھر حکومت کے قوانین کے سوا کوئی چیز دنیا میں اسے کسی برائی کو اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور جب الحاد غالب آئے گا تو پھر حکومت کے قوانین بھی صرف انسانوں کو ایک دوسرے کی آزادی میں مخل ہونے سے روکنے کے لیے ہوں گے۔ یوں پھر زندگی کا مقصد اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ لذت کوشی ہی رہ جائے گا۔ پھر مادر پدر معاشرتی آزادی ایک انسان کو برہنہ پھرنے کا حق دے گی، اور انسان کو جانوروں کی سطح پر آنے میں کوئی چیز مانے نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملحدین انٹرنیٹ پر یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ مسلمان آج جن مشکلات سے دوچار ہیں وہ دراصل جنسی خواہش کو دبائے رکھنے اور مرد عورت کے درمیان تفریق و امتیاز کے نتیجے کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات نتیجے کے طور پر یہ عرض ہے کہ الحاد کا لازمی نتیجہ خاندانی نظام کا خاتمہ اور فری سیکس کا فروغ نکلتا ہے، کیونکہ جنسی زندگی سے متعلق آداب انسان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے واسطے سے بتلائے ہیں، اور جب ایک مرد یا عورت خدا اور انبیاء کا انکار کر دے تو پھر اس کی راہ میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو اسے دنیا کی کسی بھی عورت یا مرد سے آزادانہ صنفی تعلقات سے روک سکے؟ اور جب حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا اور محاسبے کا یقین اٹھ جائے تو پھر انسان اسی دنیاوی زندگی کو لذت کا جہاں بنانے کے لیے نئے نئے راستے کیوں نہ نکالے؟ پھر تو ہم جنس پرستی کا طوفان بھی اٹھے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر محرم خواتین کا تقدس بھی پامال کیا جائے گا۔ انتہائی لرزہ خیز اور شرمناک خبر یہ ہے کہ ایک یورپی 22 سالہ ایتھسٹ یعنی ملحد نوجوان نے اپنی گرینڈ مدر یعنی دادی سے قانونی شادی کی، اور اب ان دونوں کی اولاد بھی ہے۔ یہ کتنی خطرے کی بات ہے۔ آپ حضرات کے سامنے تمام الحادی اسباب اور محرکات بھی آ گئے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم الحاد کے بارے میں مطالعہ کریں، اور جو عقلی طور پر اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات علماء سے تلاش کریں، اور پھر الحاد کا توڑ کریں تاکہ الحاد ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، جو کہ انسان کے لیے سم قاتل اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر اپنے عقائد کو درست کرنے